ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ کبھی آپ نے محسوس کیا آپ اپنے گھر میں ہیں، آفس میں ہیں، فیکٹری میں ہیں، سکول میں ہیں، کالج میں ہیں، کسی کھیت میں ہیں، گاڑی میں ہیں یا کسی بھی جگہ ہیں تو اچانک آپ کے کانوں میں ایک آواز پڑتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کیا آپ نے کبھی اس آواز پر غور کیا کہ یہ کتنی عظمت والی آواز ہے، کتنی کبریائی والی آواز ہے، کتنی بڑائی والی آواز ہے؟ اور اس آواز کو پکارنے والا کہہ کیا رہا ہے؟ کبھی آپ نے اس پر غور کیا؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ نہ تمہارا سکول، نہ تمہارا کالج، نہ تمہاری یونیورسٹی، نہ تمہاری فیکٹری، نہ تمہارے کھیت کھلیان، نہ تمہارا کاروبار، کوئی بھی اب بڑا نہیں رہا۔ جب اللہ کا نام لے لیا ہے تو اس سے بڑی کوئی چیز نہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی پھر بندہ کہتا اشہد اللہ الہ الا اللہ، اور یہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کہ انسان اب سب کچھ چھوڑ کر اس اللہ کی عبادت کر جس کے علاوہ کسی کی عبادت کی جا سکتی نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کہتا اشہد ان محمد رسول اللہ، میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حی علی الصلاۃ، لوگو آ جاؤ نماز کی طرف۔ حی عربی کا لفظ ہے، یہ اس وقت استعمال کیا جاتا ہے، یعنی یہ آخری آپشن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے جب کسی انتہائی اہم اور ضروری کام کے لیے کسی کو بلانا۔ حی علی الصلاۃ، لوگو آ جاؤ نماز کی طرف۔ حی علی الفلاح، لوگو آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ مؤذن کہہ رہا ہے کہ کامیابی کی طرف آ جاؤ، اور تو دکان کھول کر بیٹھا ہوا ہے۔ مؤذن کہہ رہا ہے اللہ کی کبریائی کے بعد کہ کامیابی کی طرف آ جاؤ، تو اپنے کاروبار میں مشغول ہے، اپنے لین دین میں مشغول ہے، دوستوں کے ساتھ گپ شپ میں لگا ہوا ہے، سنوکروں میں بیٹھا ہوا ہے، گیمیں کھیل رہا ہے، ٹینس بال کھیل رہا ہے، فٹ بال میں مصروف ہے۔ مؤذن کہہ رہا ہے حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آ جا، تو بیٹھا کرکٹ میچ دیکھ رہا ہے۔ مؤذن کہتا ہے کامیابی کی طرف آ، تو دوستوں کے ساتھ پکنک منا رہا ہے۔ مؤذن کہتا ہے کہ کامیابی کی طرف آ، تو دنیا کی کامیابی سمجھ کر دنیا کے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ کبھی غور کیا کہ یہ الفاظ تجھے بار بار کیا آواز دے رہے ہیں، کیا پکار رہے ہیں؟ چلیے یہ تو بات کی بات ہے، کبھی اس پر بھی غور کیا کہ یہ جو الفاظ ادا کرنے والا جس کو مؤذن کہتے ہیں کہ اس کا کتنا مرتبہ مقام ہے؟ اگر مؤذن کا اتنا مرتبہ مقام ہے اذان دینے والے کا، تو پھر نماز کا کتنا مرتبہ مقام ہوگا؟ جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ من اذن سنتی عشرۃ سنۃ وجبت لہ الجنہ، جو شخص 12 سال اذان مسلسل دیتا ہے اللہ اس کے لیے جنت واجب کر دیتے ہیں، فرض کر دیتے ہیں۔ یعنی آپ نے اپنی زندگی میں کسی ایسے شخص کو دیکھا جو 12 سال سے مسلسل اذان دے رہا ہے کسی اللہ کے گھر میں، وہ پکا جنتی ہے، کلیئر کٹ، کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ 5 اذانیں دے یا کوئی ایک اذان دے، تو اللہ حکم الحاکمین کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ اگر ایک انسان کے لیے ہی یہ آپشن رکھا ہو کہ 5 اذانیں دے گا تو تب جنت واجب ہے، تو یہ تھوڑا سا کمی آ جاتی ہے اس میں۔ زیادہ تر جو ہے رجحان اس پر مفسرین کا، علماء کرام کا یہ ہے کہ کوئی ایک اذان بھی اس کو مستقل کر رہے کہ میں نے اتنے سال یہ اذان دینی ہے، چاہے وہ فجر کی اذان دیتا رہے، ظہر کی ہو، مغرب کی ہو، عشاء کی ہو، ایک اذان کو جب وہ دیتا رہے گا اس کے اوپر اللہ اس کو واجباً لازماً جنت میں داخل فرمائیں گے۔
اور پھر فرمایا ایک مرتبہ جو بندہ اذان دیتا ہے اس کو 60 نیکیاں ملتی ہیں، اور جو اقامت کہتا ہے اس کو اللہ 30 نیکیاں دیتے ہیں۔ پھر مؤذن کا یہ مرتبہ مقام بھی ہمیں حدیث سے ملا، فرمایا قیامت کی سب سے لمبی گردنیں جو ہوں گی وہ مؤذنین کی ہوں گی، کہ یہ وہ لوگ ہیں، ان کی نشانی یہ ہے کہ یہ دنیا میں رب کا نام اونچا کرتے تھے، آج اللہ کریم ان کے سر کو، ان کی گردنوں کو بلند کر دیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ لا یسمع صوت مدہ، لا یسمع مدہ صوت مؤذن، کہ مؤذن کی آواز کو کوئی بھی جو چیز سنتی ہے، یعنی جہاں تک اس کی اذان کی آواز پہنچتی ہے، وہ درخت سنتے ہیں، وہ پتھر سنتے ہیں، وہ جن سنتے ہیں، انسان سنتے ہیں، حیوان سنتے، دنیا کی کوئی چیز بھی مؤذن کی اذان کو سنتی ہے، فرمایا قیامت کے دن وہ اس بندے کے حق میں گواہی دے گی، سفارش کرے گی، اللہ اس کی سفارش کو قبول فرمائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ امام المحدثین حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لو یعلم الناس ما فی النداء والصف الاول، اگر لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ اذان دینے کا کتنا ثواب ہے، لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ پہلی صف میں کھڑے ہو کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے، فرمایا وہ قرآن اندازی کریں کہ اذان کون دے گا اور پہلی صف میں کون کھڑا ہوگا۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر سے دین کی محبت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ہم اپنے بچپن میں دیکھتے تھے مساجد بھری ہوتی تھی، اذان دینے والوں کی لائنیں لگی ہوتی تھی، پہلی صف کے اندر لوگ نماز سے پہلے آ کر بیٹھے اذکار کر رہے ہوتے تھے، قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے تھے۔ آج اذانیں ہو کر جماعت ہونے والی ہوتی ہے، ایک یا دو بندے مسجد میں ہوتے ہیں، قرآن اندازی کی تو ضرورت نہیں، اب تو صفیں پکار پکار کہتی ہیں کہ زمین ڈھونڈتی ہے وہ نمازی کہاں ہیں، کہاں گے وہ نمازی، کدھر گئے وہ لوگ، ختم تو نہیں ہو گئے۔ آبادی بڑھ رہی ہے، پاکستان بنا 18 کروڑ تھے، آج 30 کروڑ کے قریب ہیں، کم ہو رہے ہیں، مسلمان زیادہ ہو رہے ہیں، نمازی کم ہو رہے ہیں، دین سے محبت کرنے والے کم ہو رہے ہیں، مؤذنین کم ہو رہے ہیں۔ فرمایا تم قرآن اندازی کرو کہ اذان کون دے گا، تم قرآن اندازی کرو کہ پہلی صف میں کون کھڑا ہوگا۔ اسی طرح جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامت، اذان ہوئی اور اس کے بعد جو ہے اقامت جماعت کے لیے ہونی ہے، اس کے اندر جو 10-15 منٹ کا جو وقفہ ہوتا ہے، فرمایا اس کے اندر کی جانے والی کوئی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتے، لازمی طور پر انسان کی وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اذان شاعر اللہ میں سے ہے، اللہ کی علامات میں سے ہے، مسلمانوں کی نشانیوں میں سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بستی پر حملہ کرنے کے لیے جاتے، صبح تک انتظار کرتے، اگر وہاں سے اذان کی آواز آتی، بے شک چند وہاں پر مسلمان ہوتے، آپ اس بستی پر حملہ نہیں کرتے کہ یہاں پر اللہ کے نام کو بلند کیا جا رہا ہے۔ اذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علیہ، جب تم مؤذن کی اذان کو سنو، جس طرح مؤذن کہے تم اسی ہی طرح اذان کا جواب دو۔ وہ کہ اللہ اکبر، تم کو اللہ اکبر۔ وہ کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، آپ بھی کہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ وہ کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، آپ بھی کہیں اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب وہ کہ حی علی الصلاۃ، آپ کہو لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ جب وہ کہ حی علی الفلاح، آپ پھر کہیں لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ جب وہ کہ اللہ اکبر، آپ بھی اللہ اکبر۔ جب وہ کہے لا الہ الا اللہ، آپ بھی کہیں لا الہ الا اللہ۔ ثم صلوا علیہ، پھر فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو، اللہم صلی علی محمد۔ فرمایا جو ایک مرتبہ نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے، اللہ اس کے نامہ مال میں 10 نیکیاں لکھتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، 10 گناہ معاف فرمائے جاتے ہیں۔ فتحت لہ ابواب جنت، جنت کے دروازوں میں سے اس کے لیے ایک دروازہ کھولا جاتا ہے۔ تو ہمارے ہاں جو اذان سے پہلے جو ہمارے بھائی سپیکر کھول کر درود پڑھتے ہیں، اس کی قرآن حدیث میں کوئی صحیح دلیل نہیں، ایک دلیل بھی نہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب تم مؤذن کی اذان کو سنو پھر اس کے بعد مجھ پر درود پڑھو۔ یہ بھائیوں کو تھوڑا سا اپنا ٹرینڈ چینج کرنا چاہیے، سنت کی طرف آنا چاہیے، اذان کے بعد درود پڑھنا چاہیے، درود ابراہیمی پڑھنا چاہیے، اذان سے پہلے کہیں بھی درود نہیں لکھا ہو۔ پھر اذان کا یہ مرتبہ مقام ہے کہ اس کو خاموشی سے سنا جائے، احترام کے ساتھ اس کو سنا جائے۔ ہمارے ہاں
اذان ہو رہی ہے تو ہر قسم کی خرافات جاری ہوتی، کوئی خاموشی نہیں ہوتی۔ فون پر لگے ہوئے ہیں، کہیں سے اذان کی آواز آئے گی تو کہیں گے او بھائی اونچی بولو، اذان ہو رہی ہے، مجھے آواز نہیں آ رہی۔ خدا کا بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ 2 منٹ صبر کر لے بھائی، اذان ہو رہی ہے، اذان کے بعد جو ہے میں آپ کی بات کو سن لیتا ہوں۔ تو محترم بھائیو، یہ جو اذان ہے یہ بڑے مرتبے مقام والا جو ہے عمل ہے۔ کوشش کیا کریں کہ اپنے اندر یہ شوق ڈالیں، شوق پیدا کریں کہ ایک اذان اپنے ذمے لگا لیں۔ جہاں کہیں آپ جس محلے میں رہتے ہیں، جس علاقے میں رہتے ہیں، جس جگہ پر آپ رہتے ہیں، ایک اذان دیں۔ اگر 12 سال آپ ایک اذان دیتے ہیں، یقیناً آپ ان لوگوں کے اندر شامل ہیں کہ جن کے لیے اللہ نے جنت واجب کر دی۔ اگر نہیں مسلسل 12 سال دے سکتے، کم از کم روز کی 60 نیکیاں تو اللہ آپ کے نامہ اعمال میں لکھیں گے۔ اللہ کریم ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین۔